کیونکہ جو ہم پڑھتے ہیں وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سنا جاتا ہے، اور اگر دل سے پڑھا جائے تو قبول بھی کیا جاتا ہے۔ تو اب اس لیے مت پڑھیے گا کہ میں آپ سے کہہ رہی ہوں کہ میرے ساتھ پڑھیں، بلکہ اس لیے پڑھیے گا کہ آپ جو کچھ بھی پڑھیں گے وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سنا جائے گا۔ مولایا صلی وسلم، تاج والے دیکھ کر تیرا قاصدنا یا حبیب المصطفیٰ بلغ مقاصدنا فاغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم مولایا صلی وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ ایک صحابی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آتے ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کب آئے گی؟ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم نے ایسی کیا تیاری کر رکھی ہے قیامت کے لیے؟ تو وہ عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس کوئی خاص تیاری تو نہیں ہے، نہ ہی میرے پاس کوئی بہت زیادہ عبادات ہے، نہ ہی میرے پاس کوئی بہت زیادہ ایسے اچھے کام ہیں جو میں قیامت کا سوال کروں، لیکن ہاں مجھے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت بہت ہے۔ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ محبت ہی تمہیں جنت میں لے جائے گی، لیکن اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں کہ واقعی ان کے پاس کوئی تیاری نہیں۔ ان کا ظرف ہے کہ وہ جتنا بھی پڑھ لیں وہ یہی کہتے ہیں کہ ہم کوئی تیاری، کیونکہ کسی کے پاس بھی شیورٹی نہیں ہے کہ ہم جو کچھ پڑھتے ہیں وہ قبول ہے، تو اس لیے انہوں نے کہا کہ میرے پاس کوئی خاص تیاری
کافی دیر سے جھنڈے لہرائے جا رہے ہیں مگر ابھی تک کوئی جھنڈے والا کلام نہیں پڑھا ہم نے. آپ کو وہ آتا ہے صاحب پڑھتی ہیں صاحب تاج؟ وہ پڑھ دیں. تو کوئی ایسی نعت پڑھتے ہیں جس میں آپ سب جھنڈے بھی لہرا سکے. تو اتنی دیر سے جو آپ کے ہاتھ تھک رہے ہیں وہ تھکے نہ وصول ہو. ایک کلام کے لیے کہا گیا ہے درود تاج جو ہم پڑھتے ہیں اس کا منظوم ترجمہ ہے پوئٹری، اور مشکل الفاظ ہیں بہت زیادہ، لیکن امید کرتی ہوں اگر غور سے سنیں گے تو ضرور سمجھ میں بھی آئیں گے. اور اس کی فضیلت بہت زیادہ ہے. جس طرح اس کا نام ہے درود تاج، اسی طرح فضیلت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے تمام درودوں کا سرتاج رکھا ہے. آئیے مل کر اس کلام کو میرے ساتھ پیش کیجیے گا. اس میں کچھ الفاظ ہیں جو ریپیٹ ہوں گے. صاحب تاج وہ، شاہ معراج وہ. آپ ان الفاظ میں میرے ساتھ باواز بلند تمام لوگ شامل ہو جائیے گا. صاحب تاج وہ، شاہ معراج وہ، صاحب تاج وہ، شاہ معراج وہ، صاحب تاج وہ، شاہ معراج وہ، شہ سوارے براق و امیر عدم، شہ سوارے براق و امیر عدم، دافعِ غربلا، دافعِ غربا، دافعِ قحط و امراض و رنج و الم. صاحب تاج وہ، شاہ معراج وہ، صاحب تاج وہ، شاہ معراج وہ. اسم لکھا گیا اسم اونچا ہوا، اسم مہر قبول شفاعت بھی ہے. اسم کی برکتیں، اسم کی رونقیں، اسم لوح و قلم کی امانت بھی ہے. کیا رب کیا جم سب کے سردار ہے، سب کے سردار کا ہے مقدس بدن. حرم کعبہ کو وہ جو منور کرے، وہ مہکتی وہ پاکیزہ سی ایک کرن. صاحب تاج وہ، شاہ معراج وہ، صاحب تاج وہ، شاہ معراج وہ. سر سے پیروں تلک وہ کرم ہی کرم، رب حفاظت کرے بالیقین آپ کی. ان کی خدمت گزاروں میں جبریل ہے، اور سواری براق حسین آپ کی. سفر ان کا ہے معراج اور سدرۃ المنتہا مستقر، اور مقام ان کا ہے قاب قوسین کا مرتبہ، ان کا مطلوب ہے اور دار السلام ان کا ہے. صاحب تاج وہ، شاہ معراج وہ، صاحب تاج وہ، شاہ معراج وہ. اے فدایان نور جمال نبی، آپ پر آل و اصحاب پر صبح و شام. اے فدایان نور جمال نبی، آپ پر آل و اصحاب پر صبح و شام. جیسے حق بھیجنے کا ہے بھیجو بسد احترام و محبت، درود و سلام. صاحب تاج وہ، شاہ معراج وہ، صاحب تاج وہ، شاہ معراج وہ. نعرہ رسالت یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. ایک کلام پیش کر رہی ہوں جس میں اس بات کا ذکر ہے، بالخصوص چونکہ یہ لیڈیز کا پروگرام ہے تو میں اسی حوالے سے ایک واقعہ سناؤں گی آپ سب کو، کہ آج الحمدللہ
شکر الحمدللہ کہ ہم سب کتنے آرام سے اپنے گھروں سے نکل کے محفلوں میں شریک ہو جاتے ہیں، باہر نکل جاتے ہیں شاپنگ کے لیے، گھومنے کے لیے، بہت ساری اور دوسری دیگر مصروفیات ہیں جن کے لیے ہم بآسانی گھر سے نکل سکتے ہیں۔ اور اس نعمت کا آپ کو اندازہ جب ہوگا کہ اگر کوئی ایک دن کے لیے یا ایک ہفتے کے لیے گھر میں بند کرتے ہو، کہتے نکلنا نہیں ہے، اس کے بعد آپ کو اندازہ ہوگا کہ گھر سے نکلنا یا اس کی اجازت کتنی بڑی نعمت ہے۔ شکریہ۔ ایک مرتبہ، لیکن یہ جو عزت ہے آپ نے سنا ہوگا نا، لیڈیز فرسٹ ہے نا، یہ کس نے نکالا ہے؟ لیڈیز فرسٹ اردو کا تو ورڈ نہیں ہے نا، مغربی ہے نا، مغرب نے نکالا ہے۔ لیکن آپ یہ دیکھیے کہ عزت کس نے دلوائی ہے کہ جو مشرق میں بھی ہے، مغرب میں بھی ہے، شمال میں بھی ہے، جنوب میں بھی ہے، دنیا کے کسی بھی کونے میں چلے جائیے، اگر آپ کھڑی ہوں گی اور کوئی مرد یا کوئی صاحب، کوئی لڑکا بچہ کوئی بیٹھا ہوا ہوگا، اٹھ کے فوراً آپ کو جگہ دے گا، ہے نا، کہ نہیں خاتون کھڑی ہے۔ مرد حضرات بھی اکثر جگہ دیتے ہیں، راستہ دیتے ہیں پہلے کہ نہیں لیڈیز فرسٹ۔ یہ عزت جو ہے نا، جو دلوائی ہے، یہ کس نے دلوائی ہے؟ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے۔ اس سے پہلے جب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کی آمد سے پہلے لوگ کس طرح کرتے تھے؟ زندہ درگور کر دیا کرتے تھے، دفنا دیا کرتے تھے۔ آپ لوگ سن رہے ہیں نا؟ کچھ جواب بھی آنا چاہیے تاکہ مجھے بھی تو لگے کہ آپ لوگ سن رہے ہیں۔ بالکل کنیکشن بنے۔ تو جب ایسا ماحول تھا، دور جاہلیت تھا، تو لوگ کیا کرتے تھے؟ زندہ دفنا دیا کرتے تھے۔ آج الحمدللہ ہم دنیا بھر گھومتے ہیں، جس ملک میں چاہیں، جس شہر میں چاہیں، جہاں چاہیں، جس مارکیٹ میں چاہیں، جس محفل میں چاہیں شرکت کر لیتے ہیں۔ ایک مرتبہ، شاید ہو سکتا ہے آپ نے یہ واقعہ پہلے سنا ہو، کہ ایک مرتبہ ایک صحابی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آتے ہیں، عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج میں آپ کو اپنی زندگی کا ایک ایسا واقعہ سنانا چاہتا ہوں کہ جب بھی میں یہ بات یاد کرتا ہوں تو میری آنکھوں سے آنسو نہیں رکتے۔ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سناؤ۔ تو وہ عرض کرتے ہیں کہ جب میں دین اسلام میں داخل نہیں ہوا تھا، اس سے پہلے کی بات ہے کہ میں ایک بیٹی کا باپ تھا، میرے گھر میں ایک بیٹی پیدا ہوئی، اور میری بیگم نے اس ڈر سے اسے برابر میں پڑوس میں مسلمانوں نے دے دیا کہ میں اگر اپنے شوہر کو بتاؤں گی تو وہ اسے زندہ دفنا دے گا، تو وہ پڑوس میں دے دیتی ہے۔ مسلمان ہوتے ہیں، اس نے سوچا کہ اس کی عزت بھی کریں گے اور یہ ہماری نظروں کے سامنے بھی رہے گی، تو وہ پڑوس میں گود دے دیتی ہے اپنی بیٹی کو۔ جب وہ بچی تھوڑی بڑی ہوتی ہے تو ان کے گھر کھیلنے آیا کرتی ہے، پڑوس میں نہیں جاتے بچے کھیلنے، جیسے وہ کھیلنے آیا کرتی ہے ان کے گھر۔ تو وہ جو آدمی ہوتا ہے، جو صحابی تھے، کہتے مجھے اس بچی سے اتنا پیار ہوتا ہے، اتنی میں اس کی مطلب رکھوالی کرتا ہوں کہ وہ لفظ زبان سے بات نکالتی ہے، اس کی خواہش پہلے پوری کر دیتا ہوں، اتنا میں اس سے پیار کرتا ہوں۔ تو جب میری بیوی یہ دیکھتی ہے کہ اتنا پیار کرتے ہیں، اتنی اس کی خواہشوں کا احترام کرتے ہیں، تو کیوں نہ ہم ہماری بیٹی ہم اسے اپنے ساتھ رکھیں۔ جب میں ایک دن گھر پر آتا ہوں تو میری بیگم مجھے کہتی ہے کہ مجھے ایک ضروری بات کرنی ہے، تو میں کہتا ہوں جی بتائیے۔ جب وہ مجھے بتاتی ہے، وہ کہتی ہے آپ نے کبھی نوٹ کیا کہ اس بچی سے آپ کو اتنا پیار کیوں ہے، اتنی الفت کیوں ہے، اتنی محبت کیوں ہے؟ وہ کہتے ہیں نہیں بس بچی ہے، اچھی لگتی ہے مجھے۔ وہ کہتی نہیں، دراصل یہ آپ کی اپنی بیٹی ہے، اس لیے آپ کو اس سے اتنی محبت ہے۔ تو وہ عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قسم خدا کی اسی وقت ایک لمحے کے اندر ساری محبت نفرت میں بدل گئی، اور میں نے اپنی بیگم سے کہا کہ اس کو جلدی سے تیار کرو، مجھے اسے باہر لے کر جانا ہے۔ وہ اسے تیار کرتی ہے، سمجھ تو گئی لیکن شوہر کا حکم ہے، وہ اسے تیار کرتی ہے فوراً، اور جو ہے وہ میں اسے باہر لے کر جاتا ہوں۔ بنو شیبہ ایک قبرستان ہے، وہاں لے جاتا ہوں، وہاں انسان ذات کا نام و نشان نہیں ہے، ایک سنگل آدمی آپ کو وہاں دکھائی نہیں دے گا۔ وہاں لے کر میں نے گڑھا کھودنا شروع کیا۔ وہ بچی میرا چہرہ اور میرے کپڑوں پر سے دھول صاف کرتی رہی کہ آپ یہ نہیں کریں، اچھا کام نہیں ہے، اس سے آپ کے کپڑے خراب ہو رہے ہیں، مگر مجھے ایک لمحے کو اس پر پیار نہیں آیا، اور میں وہ گڑھا کھودتا چلا گیا۔ جب میں نے اپنا کام مکمل کیا تو میں نے ایک ہاتھ سے اس بچی کو اٹھا کر اس گڑھے میں ڈال دیا، اور اتنی رفتار سے مٹی پھینکنا شروع کی کہ شاید ہی کوئی کام میں نے اپنی زندگی میں اتنی رفتار سے کیا ہوگا، اور اتنی رفتار سے میں بچی پہ
مٹی پھینکنا شروع کیا اور اس گڑھے کو بند کر دیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کی چیخوں کی آواز باہر آ جائے اور کوئی اسے بچانے کے لیے آ جائے. اور اس لڑکی نے، اس بچی نے میرے کرتے کا دامن تھام لیا اور رو پڑی کہ آپ میرے ساتھ ایسا کیسے کر سکتے ہیں، اتنی محبت کرتے ہیں مجھ سے، اتنا پیار کرتے ہیں مجھے. پھر وہ صحابی عرض کرتے کہ مجھے آج بھی اس بچی کی چیخوں کی آواز اپنے کانوں میں سنائی دیتی ہے اور میں رات کو سو نہیں پاتا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جب اس شخص نے چہرہ اٹھا کر دیکھا، نظریں اٹھا کر دیکھی، تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پورا چہرہ مبارک اور پوری داڑھی مبارک جو آنسوؤں سے تر تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے پھر یہ واقعہ سناؤ. پھر سنایا تو پھر فرمایا کہ مجھے پھر یہ واقعہ سناؤ تاکہ جتنا ہو سکے میں عورت کی عظمت پر آنسو بہاؤں، تاکہ رہتی دنیا تک کے لوگوں کو عورت کی عظمت کا اندازہ ہو جائے. حدیث میں بھی آتا ہے نا کہ جب ایک شخص نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا، مفہوم ہے یہ ایگزیکٹلی وہی ورڈز نہیں ہے، پوچھا کہ ماں باپ میں سے اگر مجھے دونوں ایک ہی وقت پر یاد کریں، یعنی آواز دیں یا ضرورت پر ایک ہی وقت میں دونوں مجھے بلائیں، تو میں پہلے کس کو جواب دوں؟ تو انہوں نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی ماں کو. پھر پوچھا کہ اس کے بعد دوسری مرتبہ، پھر فرمایا اپنی ماں کو. پھر تیسری مرتبہ فرمایا کہ اپنی ماں کو. پھر جب چوتھی مرتبہ اس شخص نے سوال کیا تو پھر فرمایا کہ جب چوتھی مرتبہ ایسا ہو تو تم اپنے باپ کو، اپنے والد کو جو ہے جواب دینا. تو یہ مرتبہ، یہ عزت، یہ عظمت، یہ حرمت، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں دلوائی ہے کہ آج جو ہم اپنے گھروں سے نکل کے اس محفل میں شریک ہوئے ہیں. آئیے مل کر اس کلام کو پڑھتے ہیں کہ اس کا یہ ہرگز مقصد نہیں ہے، بلکہ ایک جملہ میں جو مرد حضرات ہیں ان کے لیے بھی بیان کر دوں کہ کسی کی بھی دل آزاری نہیں ہونی چاہیے. جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماں کے قدموں تلے جنت کو رکھا ہے، اس طرح باپ کی پیشانی کو جنت کا دروازہ رکھا ہے. تو اس لیے کسی بھی چیز کو ہمیں لائٹلی نہیں لینا چاہیے کہ اگر ماں کی عظمت کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے زیادہ بتایا یا اس کے بارے میں زیادہ ارشاد فرمایا، تو اس کا یہ ہرگز مقصد نہیں کہ ہم بقیہ لوگوں کی جو ہے وہ نافرمانی کریں یا ان کو اگنور کریں یا درگزر کریں. آئیے مل کر اس کلام کو میرے ساتھ باواز بلند پڑھیے گا کہ یا نبی سب کرم ہے تمہارا، یا نبی سب کرم ہے تمہارا، یہ جو کیسا جب سے منگتے تمہارے ہوئے ہیں، اب کمی کا تصور بھی کیسا جب سے منگتے تمہارے ہوئے ہیں. ان کے دربار سے جب بھی میں نے پنجتن کے وسیلے پنجتن کے وسیلے سے مانگا، مجھ کو خیرات فوراً ملی ہے، مجھ کو خیرات فوراً ملی ہے، اور خوب میرے گزارے ہوئے ہیں، مجھ کو خیرات فوراً ملی ہے، خوب میرے گزارے ہوئے ہیں. یا نبی سب کرم ہے تمہارا، یہ جو آرے نیارے ہوئے ہیں. کوئی منہ نہ لگاتا تھا ہم کو، پاس تک نہ بٹھاتا تھا ہم کو، پاس تک نہ بٹھاتا تھا ہم کو. جب سے تھاما ہے دامن تمہارا، جب سے تھاما ہے دامن تمہارا، یہ دنیا والے ہمارے ہوئے ہیں. جب سے تھاما
کرم ہے تمہارا، یہ جو ہمارے نیارے ہوئے ہیں، اور چاہتے ہو اگر نیک نامی آل زہرا کی کر لو غلامی، آل زہرا کی کر لو غلامی، جن کے صدقے سے زاہد نیازی، جن کے صدقے سے زاہد نیازی پرسکون غم کے مارے ہوئے ہیں، یا نبی سب کرم ہے تمہارا، یہ جو ہمارے نیارے ہوئے ہیں، اب کمی کا تصور بھی کیسا جب سے منگتے